نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے سے، ثواب کے کام کرنے سے، اعمال کرنے سے، عبادت کرنے سے منزہ ہے، مبرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن کائنات میں، دنیا میں ایک نیکی ایسی ہے جو اللہ بھی کرتے ہیں۔ اب وہ نیکی جو ہم کرتے ہیں وہ معیار یا وہ انداز نہیں اللہ کا، اللہ ہے۔ اللہ نعوذ باللہ کوئی ہماری طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم نیکی کرے اللہ بھی ایسے کرے، نہیں، اللہ کا الگ ہے انداز، لیکن وہ نیکی ہے جو اللہ بھی کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، وہ درود شریف ہے جو اپنے حبیب پر اللہ بھی پڑھتے ہیں اور فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا مسلمانوں کو۔ کائنات میں اندازہ لگا لیجئے، جس کو زیادہ پریشانی ہو، تکلیفیں ہوں، مصیبتیں ہوں، دکھ درد ہو اور دور نہ ہوتی ہوں، تکلیفیں ختم نہ ہوتی ہوں، بیماری ختم نہ ہوتی ہو، پریشانیاں دور نہ ہوتی ہوں، مسائل حل نہ ہوتے ہوں، الجھی ہوئی زندگی ہو، پریشان زندگی ہو، مسائل والی زندگی ہو، تکلیفوں والی زندگی ہو، اسے چاہیے کثرت سے درود شریف پڑھے۔ یہ ایسی چیز ہے جو اللہ کے ہاں قبولیت کی سند رکھتی ہے، یعنی کسی عمل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کسی عمل کی قبولیت کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا یہ عمل قبول کروں گا، یہ عمل کروں گا، لیکن یہ واحد عمل ہے، یہ اللہ کے ہر لحاظ سے قبول ہے، ہر لحاظ سے بلندی ہے، ہر لحاظ سے فضیلت والا عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ درود شریف۔ آپ اندازہ کیجئے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دوسری صدی کے مجدد ہیں۔ مجدد کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہوتا، بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ جو سمجھے قرآن کے حافظ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حدیث کے حافظ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں سب سے بڑے عابد و زاہد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں سب سے بڑے عالم امام شافعی رحمۃ اللہ، دنیا میں سب سے بڑے فقیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا کے سب سے بڑے مبلغ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا میں سب سے بڑے مجاہد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن یہ ساری باتیں کبھی تہجد قضا نہیں کی۔ سب سے بڑے تہجد گزار دنیا میں اس وقت کائنات میں، سب سے زیادہ باعمل، سب سے زیادہ صاحب اعمال، صاحب کردار، لیکن مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا ما فعل اللہ بکا، کیا کیا اللہ نے؟ تو انہوں نے فرمایا میں یہ درود شریف پڑھتا تھا۔ اللہ نے فرمایا شافعی تیرا کوئی عمل قبول نہیں، لیکن اس درود شریف کے پڑھنے کی وجہ سے میں نے تیری زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا مجدد، اتنا بڑا نیک صاحب اعمال، صاحب کردار، اس کی بخشش درود شریف سے ہوتی ہے۔ تو سمجھ لیجئے حضور، مجھے اور آپ کو زیادہ ضرورت ہے، میرے اور آپ کے مسائل زیادہ ہیں، میرے اور آپ کی پریشانیاں زیادہ ہیں، میرے اور آپ کی تکلیفیں زیادہ ہیں۔ تو آئیے طے کر لیجئے، خصوصاً جمعہ کا دن تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاد گرامی ہے، ڈائریکٹ جمعہ کے دن پہنچایا جاتا ہے، نام لے کر پہنچایا جاتا ہے، فلاں بن فلاں، فلاں اس کا نام یہ ہے، اس کے والد کا نام یہ ہے، یا رسول اللہ اس نے درود پڑھا ہے آپ پر۔ میرا دیدو، کائنات میں، دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کہ جب کوئی ہدیہ دیتا تو آپ بدلے میں ہدیہ دیتے، جب کوئی سلام کرتا تو آپ بدلے میں سلام کرتے، جب کوئی اچھائی کرتا تو بدلے میں آپ اچھائی کرتے، جب کوئی بھلائی کرتا تو بدلے میں آپ بھلائی کرتے، جب بھی کوئی بھی کسی قسم کا احسان کرتا آپ الٹا وہ دیتے، احسان کرتے، کوئی تحفہ دیتا اس کے بدلے میں تحفہ دیتے، کوئی گفٹ دیتا اس کے بدلے میں گفٹ دیتے اپنے انداز سے۔ لیکن اب میرے نبی ایک ہی گفٹ دیں گے میرے اور آپ کے لیے، ایک ہی تحفہ دیں گے میرے اور آپ کے لیے، وہ ہے میرے نبی کی دعا۔ وہ دعا ہماری نسلوں کے لیے کافی ہے، 7 نسلوں کے لیے کافی ہے، بلکہ میں کہتا ہوں قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے وہ دعا کافی ہے میرے نبی۔ وہ درود شریف بخشش کا ذریعہ، وہ درود شریف شفاعت کا ذریعہ، وہ درود شریف بلندی کا ذریعہ، وہ درود شریف مسائل کا حل کا ذریعہ، وہ درود شریف مصیبتیں ختم کرنے کا ذریعہ، وہ درود شریف قبولیت دعا کا ذریعہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، لٹکی رہتی ہے جب تک دعا میں
درود شریف نہ پڑھا جائے اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتے۔ تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو میرے عزیزو جمعہ کے دن طے کر لیں۔ ویسے بھی عام دنوں میں بھی دیکھیں میرے نبی نے فرمایا ایک دفعہ کوئی درود شریف پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، 10 فضیلتیں ملتی ہیں۔ کوئی 10 دفعہ پڑھتا ہے تو 100، اور اسی طرح میرے نبی نے فرمایا کوئی 100 دفعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو نفاق سے بری کر دیتے ہیں، جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اور میرے نبی نے فرمایا کوئی 200 مرتبہ پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اس سے مصافحہ فرمائیں گے۔ کیا اعزاز ہوگا کہ نبی سے مصافحہ ہو، اس سے بڑی سعادت و فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اور میرے نبی نے فرمایا کہ بندہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، کندھے میں کندھا ملا کر۔ اور فرمایا جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں، موت نہیں آئے گی، وہ قبر میں نہیں جائے گا، اس کا انجام اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس کو اللہ جنت میں اس کا بنگلہ، جنت میں اس کا محل، جنت میں اس کا گھر نہ دکھا دے، اس کی موت نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو یہ ساری فضیلتیں کی مستند نہیں ہے، مستند کتابوں میں نہیں ہے، لیکن حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، سید اذکر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور بھی اکابر نے لکھا ہے، اور ہمارے حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہر ایک کو فرمایا کرتے تھے، کوئی بھی مسئلہ کوئی بتاتا، کوئی پریشانی ہوتی، اولاد نہیں ہے، تبادلہ نہیں ہوتا، بیماری ختم نہیں ہوتی، مصیبتیں نہیں ہوتی، یا کوئی عدالت کا معاملہ ہے، تھانے کا معاملہ ہے، پنچایت کا معاملہ ہے، کوئی جھگڑا فساد ہے، کوئی دنگا ہے، کوئی گھریلو معاملہ ہے، کوئی انفرادی معاملہ ہے، اجتماعی معاملہ ہے، تو حضرت ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میاں درود شریف کثرت سے پڑھو تمہارے مسائل پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کوئی بھی پریشانی مسئلہ ہو درود شریف پڑھ کر بیٹھ جاؤ، کوئی ایک وقت مقرر کر لو، قبلہ رخ ہو کر باوضو ہو کر 500 مرتبہ درود شریف روزانہ پڑھو، اس وقت تک نہ چھوڑو درود شریف جب تک تمہارا مسئلہ نہ حل ہو، اور یقیناً مسئلہ حل ہوگا۔ تو میرے عزیزو بڑے بڑے لوگ اس سے مستغنی نہیں ہیں، نجات نہیں ہے، اور بخشش نہیں ہے، بلندی نہیں ہے، فضیلتیں حاصل نہیں ہو سکتی جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو آئیے طے کر لیجئے کہ درود شریف ہم خود بھی پڑھیں، ہمارے بچے بھی پڑھیں، ہماری گیدرنگ کمپنی میں بھی لوگوں کو بھی اس پر لگائیں۔ بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو بتایا 5 سال پہلے، 6 سال پہلے، 7 سال پہلے، 10 سال پہلے، 15 سال پہلے ان کو کہا کہ درود شریف پڑھا کرو، 1000 مرتبہ پڑھا کرو۔ بہت سارے لوگ ملے کہنے کو اس دن سے آج تک درود شریف نہیں چھوڑا ہم نے، مسلسل پڑھنا۔ تو ہمارا کیا جائے گا اگر ہم کسی کو لگا دیں؟ ہمارا کیا جائے گا ہم کسی کو بتا دیں؟ ہمارے کیا پیسہ لگے گا، کیا ٹکٹ لگے گا، کیا خرچہ ہوگا، کیا تکلیف ہوگی، کیا پریشانی ہوگی کہ ہم خود بھی درود شریف پڑھیں، لوگوں کو بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، اپنی گیدرنگ کمپنی میں، دفتر میں، دوستوں میں کہیں یہ درود شریف پڑھو، تمہارے مسائل کا واحد حل درود شریف ہے۔ ویسے تو اللہ معاف کر دے، اللہ کے لیے کون